آپ کے ساتھ ہم آن اینڈ آف پروگرامس ریسنٹ بھی کیے ہیں اور ہم نے بہت سے ٹاپکس پہ ہم بات کر رہے ہیں جو آج کل کافی زیادہ جو لوگ کمپلین کرتے ہیں، چاہے وہ قبرستان ریلیٹڈ ہو، لیکن ایک حاضری کا ایک ایسا لفظ ہے، یہ میں آپ دونوں سے سوال کروں گا کہ حاضری کا جب بھی ایسا کوئی سوال کیا جاتا ہے تو پہلے آتا ہے کہ یار نہیں کوئی میڈیکل ایشو ہو سکتا ہے، اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے فار ایگزامپل، اور سارے ہاسپٹل کی طرف رش کرتے ہیں کہ جی کچھ مسئلہ ہے، اس کو رپورٹس کلیئر آتی ہیں. پھر دوسری بات آ جاتی ہے کہ اس کا وہم ہے یا وہ کسی چیز کو سوچتا تھا یا سوچتی تھی، تو وہ جب اس کو سوچتی ہے یا سوچتا ہے تو وہ حاوی ہو جاتا ہے اس پہ مینٹلی سائیکالوجیکل. تو مجھے تھوڑا سا یہ جاننا ہے کہ حاضریاں کس قسم کی ہیں، اور ناظرین آج بھی ہمارے پاس ایک پیشنٹ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جن پہ ہم آج حاضری دونوں کی ہیلپ سے کریں گے. تو پیر صاحب، حاضری ایک جو لفظ ہے وہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں دیکھنے والوں کے لیے کہ واٹ از حاضری، حاضری ہے کیا، اور اس میں حاضری کی کتنی اقسامات ہیں، اور اس میں طریقہ کار آپ دونوں کیا استعمال کرتے ہیں؟ پلیز. بہت اہم موضوع کے اوپر آپ نے لب شاہی کا موقع دیا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں جنات کی اور اگر بات کرتے ہیں مریض کی، تو جس طرح آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ میڈیکل ایشوز اور مرگی کا دورہ، دیکھیں ہم میڈیکل سے ڈینائی نہیں ہیں، اور فرسٹ پریورٹی ہر کسی کی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ یا کوئی مریض جو بیمار ہے یا اس کی طبیعت خراب ہے تو ہم اس کو فرسٹ ایڈ میں صرف ڈاکٹر کے پاس ہی لے کے جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے چیک کرواتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اکثر مریض ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، 6 ماہ ہو جاتے ہیں، 1 سال ہو جاتا ہے، 1.5 سال ہو جاتا ہے، مگر طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی اور بیماری نہیں جاتی، اثرات نہیں جاتے، یعنی کہ بیماری کے اثرات کی بات کر رہا ہوں، ابھی روحانیت کی طرف بات نہیں لے کر آیا. پھر ایک ڈاکٹر سے چیک کروایا جاتا ہے، دوسرے ڈاکٹر سے چیک کروایا جاتا ہے، تیسرے ڈاکٹر سے چیک کروایا جاتا ہے. جی اسی طرح ہی. تو درد ہے اگر سر میں شدید اور مختلف ڈاکٹرز کے پاس گیا انسان، لڑکا ہے، لڑکی ہے، مرد ہے، عورت ہے، مگر آرام نہیں آ رہا. اب یہاں پہ آرام کس چیز کا نہیں آ رہا؟ سر درد کا آرام نہیں آ رہا، آنکھیں درد کر رہی ہیں نہیں ٹھیک ہو رہی، کندھوں پہ سٹریس رہتا ہے، درد ہے نہیں ٹھیک ہو رہا، اور جسم میں سے جان نکل جاتی ہے یا نکلی رہتی ہے نہیں ٹھیک ہو رہا. یہ چیزیں تو اپنی جگہ ٹھیک ہے. اب مریض کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں. مریض جو میڈیکلی ہے وہ یہ کہتا ہے میں خواب میں سانپ دیکھتا ہوں، جی میں خواب میں مردے دیکھتا ہوں، میں خواب میں ہوا میں اڑتا ہوں، میں خواب میں پتلے دیکھتا ہوں، میں خواب میں قبرستان دیکھتا ہوں. اب اس کا اس چیز سے تعلق تو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے میڈیکل ہے تو صرف میڈیکل ہی، مگر اس کا اثر اس کی اسپرچولیٹی پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں ہر انسان کے ساتھ اس کی روح بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ہمزاد بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی مخلوقات ہیں جو کہ موجود ہیں. ٹھیک ہے. جو آپ نے بات کی حاضری کی، اب جو اس کے اوپر عمل کیا گیا ہوتا ہے، اب روحانیت کی بات کرنے لگا، جو عمل کیا گیا ہوتا ہے کسی جادوگر نے یا کسی عامل نے عمل کیا ہوتا ہے، اس کی 2-3 اقسام ہیں. ٹھیک ہے. پھر صاحب معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہاں کٹ کروں گا. سب سے مین چیز حاضری کو آپ آگے بالکل اس چیز کو بتائیں گے، میں ایڈ اس لیے کر رہا ہوں کہ حاضری آپ نے بتا رہے ہیں کہ عمل کے تھرو اگر بھیجا گیا کوئی چیز، مخلوق بھیجی گئی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے جی ایک بندہ قبرستان سے گزر رہا تھا، درخت کے نیچے اس نے حجت واش روم وغیرہ کیا تو وہ چیز اس کے ساتھ اٹیچڈ ہو گئی، اس سے پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے جی اس نے ہمارے ایریا کو خراب کیا. کیا وہ عملیات کے علاوہ ہوتا ہے؟ بالکل، اس میں بہت قسمیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں دادیں جو ہے صدقہ لوگ کرتے ہیں اور وہ قبرستانوں میں اور ویران جگہوں پہ پھینکتے ہیں، دیکھی بھی، اور وہ صدقہ جو نیگیٹو اثر ختم کرنے کے لیے ہے، کوئی بندہ اوپر سے گزرتا ہے تو اس کے اوپر اثر آ جاتا ہے. اب دالوں کے علاوہ گوشت بھی لوگ صدقہ کرتے ہیں اپنا. کئی لوگ بکرے کی سری لیتے ہیں اور اس کو عملیات میں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر بد اثرات ہیں تو بکرے کی سری 7 دفعہ سر کے دائیں اور بائیں وار کے اس کو کسی ویران جگہ پہ رکھ دیں. اب وہاں پہ اس سری کا جو ایک تو اثر گیا ہوتا ہے، اور یہ ویرانے میں جنات اور کافی ایسی شیطانی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو کہ آلریڈی اس پہ اثر انداز ہو جاتی ہیں، اس سری پہ یا ان چیزوں پہ جو صدقے کی چیزیں ہیں. تو جو لوگ وہاں سے گزرتے ہیں ان کے اوپر بھی اثر آتا ہے، یا جس نے اس عمل کو اتارا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اثر آتا ہے.
تو جو عمل ہوتا ہے جو اس کا علاج کرتا ہے اس کے اوپر بھی اثر آتا ہے, کیونکہ یہ اثرات کی دنیا ہے اور اثرات روحانی دنیا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو جب ہم اس روحانی طور پہ اس مریض کو چیک کرتے ہیں, اس کا استخارہ کرتے ہیں, اس کے اوپر ہم کلام پڑھتے ہیں, مختلف کلام پڑھتے ہیں. اس میں ہم سورہ مزمل پڑھ سکتے ہیں, پڑھتے ہیں. چہل کاف کا عمل ہے وہ ہم پڑھتے ہیں, اور ناد علی لوگ پڑھتے ہیں جنہوں نے اس کی چلا کشی کی ہوتی ہے. سورہ یاسین پڑھتے ہیں, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھتے ہیں, آیت الکرسی پڑھتے ہیں, اور بھی مختلف کلام ہے. الوی علوم میں مندرہ ہے, ڈنکا ہے, ناد علی ہے, بہت سی چیزیں ہیں. اچھا, وہ پڑھتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو نیگیٹو پاور ہے اس کو ختم کیا جائے. اگر آپ کے اندر زیادہ پاور ہے کلام کی, آپ نے زیادہ چلا کشی کی ہے, زیادہ پڑھائیاں کی ہیں, جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ جو کلام کی چیزیں ہیں آپ کے کلام کی, وہ اس اثر کو پکڑ کے لاتی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. وہ اثر کہاں موجود ہے, وہ چاہے قبرستان میں دفنایا ہوا عمل ہے, چاہے وہ کسی کنویں میں چیز دبائی ہوئی ہے, چاہے وہ کسی ویران جگہ پہ دفنائی ہوئی ہے, چاہے وہ کسی درخت کے اوپر تعویذ لٹکائے ہوئے ہیں, تو وہ وہاں پہ مسلط ہوتی ہے. چیز کا گھرانا جہاں پہ وہ بیس ہے وہ کہیں اور ہوتی ہے. وہاں سے جب عمل پڑھائی کرتا ہے تو وہ جو عملیات کے ذریعے یا جادو کے ذریعے جو پڑھائی ہوتی ہے تو وہ اپنے اس گھر سے نکلتی ہے, اس بندے کے اوپر جو گھر بنایا ہوتا ہے وہاں پہ آ جاتی ہے. مثال کے طور پہ اس کا پتلا اگر بنایا ہوا ہے, جس طرح ہم نے لاسٹ پروگرام میں قبرستان سے نکالا ہے, تو وہ جو کلام پڑھا جاتا ہے وہاں سے پکڑ کے اس کے جسم میں مسلط کیا جاتا ہے, تو ظاہری طور پہ اس بندے میں آ جاتا ہے. تو پھر اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے, سر درد ہوتا ہے, جسم کے اوپر اثر ہوتا ہے, اثرات آتے ہیں, اور یہ سارا کچھ حمزات کے اوپر بھی ہوتا ہے جو بندے کے اندر موجود ہے, اور ساتھ ساتھ اس کی روح کے اوپر بھی ہوتا ہے. روح کی بات اگر آئے تو ہم آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں, اور لال رخ صاحبہ, حاضری کو آپ کس نظریے سے دیکھتی ہیں, اور روح کیا حاضر ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ ایلیمنٹ ہم آپ سے لازمی پوچھیں گے, اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا پلیز. اچھا دیکھیں, ہمارا جو ہے نا اس میں بہت زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے. ہم لوگوں کے تمام جو یہ اس طرح کے نالجز ہیں اس میں ایک اس کو علوم غیب کہتے ہیں, اور ان کے اوپر بہت زیادہ پابندیاں ہیں اور رکاوٹیں ہیں, اور ہمیں اس کے اندر گھستے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے بیکاز ان نون ہے. اب جیسے داؤد جی نے کہا, یہ جتنا پڑھائی کر چکے ہیں, جتنا عملیات کر چکے ہیں, جتنا انہوں نے اپنی عبادت کو بڑھا لیا ہے, اس میں ایک ہوتا ہے نا تعلیم لے کر آپ, ایک پروفیسر ہوتا ہے, ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ انجینئر ہوتا ہے, وہ ریڈی ہوتا ہے کہ جی میں نے یہ کام میں کر سکتا ہوں, میں کیپیبلٹی ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں میری طرح جو کہ جن کو کہ ایک بخشش ہوتی ہے, ایک گفٹ ہوتا ہے, دیا ہوا ہوتا ہے, اور وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے اگر یہ کیا. اب ان کا راستہ ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے, ان کو انسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو آہستہ آہستہ ان کے لیے کشف کھولتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. اب یہ پرسوں کی بات ہے کہ میں کسی سے بات کر رہی تھی اور ہم روحوں پہ بات کر رہے تھے, اور کسی نے مجھ سے کہا جب ہم نے یہ لاسٹ شو کیا تھا کہ روحیں نہیں ہوتی دنیا میں. I was like so surprised. I was like, ہیں یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم لوگ دیکھیں قبر کو ٹھنڈا کرنا کہتے ہیں, ہم اپنے جو ہمارے بزرگ جا چکے ہوتے ہیں ہم ان کے لیے پڑھ کے بخشواتے ہیں, ہم ان کے لیے بخششیں کرواتے ہیں. تو روح کہیں غائب تو نہیں ہوتی, روح تو نہیں جاتی. تو ایک دم سے میں نے نماز میں ڈفرینٹ صورتیں پڑھتی ہوں, تو سورہ قدر آ گئی. ٹھیک ہے, تو لیلۃ القدر کی رات کو ہم فرشتے اور روحیں, تو the word روح was there in front of me, اور ایک دم سے میرے دل میں آیا کہ دیکھو اللہ نے اپنے کلام میں خود آپ سے کہہ دیا کہ اور روحیں, جس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ دنیا میں روحیں ہیں ہی نہیں. اب بہت سے لوگ ہیں جو کالز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر اس طرح ہے, ہمارے ساتھ جنات ہیں, روح ہے, کیا ہے. ہمیں جو پہچاننا, پہلے اس کو لوکیٹ کرنا. سب سے پہلے میرا بھی وہی کویشچن ہوتا ہے, داؤد صاحب نے کہا کہ جی کیا آپ نے میڈیکل اپنا سارا چیک اپ کرایا, کیا آپ کی ساری رپورٹس کلیئر آئیں, کیا آپ جو تکلیفیں بتا رہے ہیں ان سب کا کوئی میڈیکل ایشو تو نہیں ہے, کیا سائیکیٹرسٹ کو بھی دکھایا. بہت سے لوگ ہیں جو سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی اس کے بعد چلے جاتے ہیں, وہ چیز ختم نہیں ہوتی. وہ پھر تیسرا سٹیپ ہوتا ہے داؤد جی کے یا میرے جیسے لوگوں کے پاس آنا. کوئی انسیڈنٹ ہوا ایسا حاضری یا کوئی روح کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن, کوئی ایسا انسیڈنٹ؟ پرسنل لیول پہ بھی بہت ہوئے ہیں, اور ابھی ریسنٹلی بھی ایسا ہوا ہے کہ
بہت دل دہلا دینے والا واقعہ تھا. ایک خاتون نے مجھے کہا کہ جی میں پرسنل میٹنگز نہیں رکھتی, میرے پاس کوئی پراپر آفس کوئی جگہ نہیں ہے, میرے موسٹلی فون پر ہی کرتی ہوں, مگر انہوں نے اپنے بھائی کی روح سے بات کرنی تھی اور اپنے بچے کی 10 سال کا بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی. سو پھر میں نے انہیں اپنے گھر بلا لیا. اب جب وہ لوگ آتے ہیں اور دے ایکسپیکٹ کہ ہمیں کوئی جواب ملے, تو پھر مجھے ظاہری بات ہے ان کی روح سے, کیونکہ دیکھیے روح کو بلانا از ناٹ سم تھنگ ایزی. یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت آسانی سے آپ کسی بھی روح کو کہہ دیں آ جاؤ جی وہ روح اڑتی ہوئی آگے. یہ گوسٹ بسٹرز جیسی فلم نہیں بن رہی یہاں, نہ وہ بن رہا ہے.